بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ تو ہمارے کہنے کا آج کا ٹاپک یہ رہے گا کہ دیکھیے، پہلی بات آپ یہ سن لیجیے کہ جو ہمارے بولنے میں غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اس کو آپ معاف کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، چھوٹا بھائی ہوں، تو بولنے میں غلطی ہوگی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، تو انسان ہی سے غلطی ہوتا ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، تو معاف کیجیے گا۔ ہمارے کہنے کا اصل مدعا یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے ان لوگوں سے کہ جو انسان کا بچہ مسلمان کسی انسان کا کوئی یہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا بولتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس کو دنیاوی علوم نہ دیں، پہلے دینی علوم۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیاوی علوم بھی دیتے ہیں اور دینی علوم بھی دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ نہ بچہ ادھر پڑھ پاتا ہے، نہ بچہ ادھر پڑھ پاتا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو ایک بار میں ایک ہی تعلیم دیں۔ کیا کرے کہ پہلے دینی علوم دیجیے گا نا، تو دینی علوم سے انسان کو سمجھ بوجھ کے اسلام میں کیا کہا گیا ہے، کیسے پیرنٹس کا عزت کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بہت سے طریقوں کو اسلام نے بتایا ہے، جو آپ کو اسکول میں وہ سب نہیں بتایا جائے گا اتنا اچھے، یا آپ اسکول میں جائیے گا تو وہ اپنے ڈھنگ سے پڑھائے گا آپ کو الگ۔ اگر آپ کرسچن کے اسکول میں جائیں گے تو آپ کو اسلام سے پورا آپ کو اسلام میں کیا کیا پورا اسلام کا محبت ہی آپ کو پورا دل سے ہٹا دے گا۔ تو ہمارے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے یا کچھ بنے، تو سب سے پہلے کیا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو ایک مدرسے میں رکھیں۔ اگر مدرسے میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک ایسے اسکول میں داخلہ کرائیں جہاں اس کو اسلامک نالج، یعنی قرآن ہو، اردو ہو، عربی ہو وغیرہ، فارسی، یعنی جو بھی جتنی تعلیم ہوتی ہو، دینیات وغیرہ، وہ سب بھی پڑھایا جاتا ہو، پلس ہندی، انگلش ہو، میتھ ہو، سائنس ہو، اکنامکس ہو، یعنی جتنی بھی وغیرہ وغیرہ کتابیں ہوتی ہیں سب پڑھائی جائے۔ تو آپ ایسے اسکول میں بھیجیں، جہاں جو ہے نا جہاں کا چیئرمین، جہاں کا پرنسپل پڑھا لکھا ہو، مسلمان ہو، بڑھیا ہو، کیا بولتے ہیں کہ بہت اس کو جو ہے نا بیسک نالج پورا اچھے سے بچے کو اسلامک نالج دے، اور بچہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں مسلمان کا اسکول میں پڑھ رہا ہے، بہت اچھا لگے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، لیکن بہت سے والدین کا، بہت سے پیرنٹس کا یہ خیال رہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو پہلے حافظ قرآن بنائیں گے۔ تو آپ اس میں دیر نہ کیجیے، آپ اپنے بچے کو بہترین سے اپنے ادارہ کہیں آپ کے نزدیکی میں کہیں پر ہے تو وہاں اس کو ایڈمیشن کرائیے۔ کیا ہوتا ہے نا کہ بچہ کا جو ہوتا ہے نا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو آپ دینی علوم کیجیے گا۔ دینی علوم کرانے کے بعد اگر بچہ حافظ بن جاتا ہے، یا اگر حافظ بھی نہیں بنتا ہے تو کم سے کم قرآن کریم بھی اگر بہترین طریقے سے سیکھ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے نا کہ وہ آنے والے جو اپنے جو بچے رہیں گے تو اس کو بھی جو ہے نا بہترین طریقے سے وہ پڑھا سکتا ہے۔ میں بول رہا ہوں ابھی کے 100% میں سے 99.9% کو بڑھیا سے قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے، حافظوں کو چھوڑ کر۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا وہ کیوں ہے کہ وہ لوگ کو دلچسپی نہیں ہے، شروع سے دھیان ہی نہیں دیا گیا ہے۔ کیا شروع سے دھیان نہیں دیا گیا ہے؟ میں کل ایک جگہ گیا تھا، وہاں میں نے صرف 6 سال کا بچہ تھا، صرف 6 سال کا، اتنا بہترین قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ قدر پڑھ رہا تھا، اتنا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بہت اچھا سے پڑھ رہا تھا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہاں پہ اخفا ہے، کہاں پہ اظہار ہے، بہت اچھے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اتنا بہترین طریقے سے پڑھا، اتنا بہترین طریقے سے، میں اس کا دیوانہ ہو گیا، سوچے۔ تو اس کے والدین کے دل میں شوق جاگا ہوگا نا۔ دیکھیے، یہ دنیاوی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دنیاوی کس لیے پڑھا جاتا ہے کہ دنیا میں ترقی کریں گے، لیکن جو دینی ہے وہ ہم لوگ کا اپنا ہے۔ ہم نے اپنے مذہب کے قانونوں کو چھوڑ دیا، کیا کیا پڑھایا گیا، کیا کیا کہا گیا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سمجھایا ہے، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اس اسلام کو پھیلانے میں، ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کی ہے۔ تو سب سے جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ بہت نرم ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ پہلے آپ اس کو دینی علوم دیں، دینی علوم دیجیے گا تو بہت اچھی، سب سے پہلے دینی علوم۔ ابھی دیکھیے مدرسہ بھی کھلنے والا ہے، تو اگر جس والدین کے دل میں یہ چاہت ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا، پہلے آپ تو جان ہی رہے ہیں نا کہ ایک حافظ قرآن کا جو ہوتا ہے،
ایک حافظ قرآن کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، یہ اس کے والدین کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر میں جو کہ 14واں پارہ میں ہے، وہ 14واں پارہ کے پہلے صفحہ میں یہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حفاظت کا ذمہ داری لے لیا ہے۔ سوچیں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح اپنے سینے میں قرآن کو بسا لیتا ہے۔ اب یہاں پر سے تھوڑی بات میں دنیاوی کروں گا۔ ایک بچہ جو انجینئر رہتا ہے، نوجوان انجینئر رہتا ہے، ڈاکٹر رہتا ہے، تو اس کو فوراً اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک جو حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کا رشتہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کے جہاں رشتہ ہونے والا وہ لوگ کیا سوچتا ہے کہ یہ کیا کھلا پلائے گا، یہ کیا کھلا پلائے گا، یہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا۔ ہماری بیٹی کو خوش کیسے رکھے گا، کیسے؟ مطلب کیا بولتے ہیں نا کہ جب ایک حافظ، ہم حقیقت بات بتا رہے ہیں کہ جب ایک حافظ قرآن کو کوئی داماد بناتا ہے، جب اس کا جس گھر میں شادی ہوتا نا ہے، تو وہ گھر جو ہے نا، وہ گھر جس گھر میں ایک حافظ قرآن کا شادی ہوتا ہے، وہ گھر ایک جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا یار، مطلب کیا بولتے ہیں کہ اتنا حافظ قرآن سے جلتے ہی کیوں تم لوگ، کیا دقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مہمان رسول کہا گیا ہے، پھر بھی آپ لوگ کیا دقت ہم لوگ میں کیا یہ ہم لوگ؟ اور سب سے بڑی بات نہ کہ اگر ہم لوگ کچھ غلط کر دیں گے تو بولیں کہ یہ ایسا کر دیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم لوگ اگر ایک وقت کا نماز چھوٹ جائے گا تو مطلب بولے گا کہ یہ نماز، ہم لوگ جو ہے نا ٹھیکہ نہیں لیے ہیں، ہم لوگ راہبر ہیں بابو میرے، ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ذمہ داری نہیں لی ہے، ہم لوگ بس سمجھا سکتے ہیں آپ کو، جس طرح ہمیں نماز پڑھنا ہے، جس طرح یہ ہمارے علماء دین، یہ ہمارے مفتیان کرام سب کو نماز پڑھتے، اسی طرح جتنا حق مجھ پہ ہے اتنا ہی حق آپ پر بھی ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات، انسان کو مرنا نہیں ہوتا ہے، انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو موت کا مزہ چکھنا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو مرنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی روح کو، یعنی جس کے اندر بھی آکسیجن چل رہا ہے، جو سانس لے رہا ہے، اس کو صرف مرنا نہیں ہے، چکھنا ہے کہ وہ کیسا درد ہوتا ہے، مطلب جب روح نکلتی ہے تو وہ کیسا درد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ کو جو ہے نا دوبارہ پھر اٹھنا بھی ہے، ایک اسی کا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا، جو انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے اردو، ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ ہے، کیا ہے؟ مرنا نہیں ہے بابو میرے، مرنا نہیں آپ کو ہے۔ اصل درد وہاں ہوتا ہے جو ہمارے پورا نچوڑ کر کے جو ہے نا، مطلب پورا جو روح نکلتا ہے نا نچوڑ کر کے، تو اس ٹائم جب یہاں پہنچتا ہے یہاں پر تو بہت درد کرتا ہے، جب نچوڑ جاتا ہے انسان کا تو روح نکلنے میں درد کرتا ہے۔ تو آپ جب مریں گے تو قبر کی پہلی رات آپ کے ساتھ کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ جب مریں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کے گھر والے تو آپ کو ساتھ نہیں دیں گے نا، وہ لوگ سوچیں گے کہ مر گیا ہے، اس کو گھر میں رکھیں گے تو سڑ جائے گا، مہکے گا، تو وہ آپ کو اسی لیے نا آپ کو جا کے دفنا دے رہا ہے وہاں، لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو ہے نا دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں ایسی آیتیں، لیکن اگر آپ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، اور قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، پلس کیا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے بھی نہیں، اب قرآن بھی نہیں پڑھیں گے پلس اس کا معنی بھی نہیں، کسی حافظ قرآن کے پاس، کسی علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کے اپنا سیکھیں کچھ تو نہیں، ہم لوگ تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو کچھ فرق ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ وہ کیا منظر ہوگا آخرت کا جب سب لوگ ایک جگہ کھڑے ہوں گے، کیا منظر ہوگا جب ہمارے نامہ اعمال کو، اعمال نامہ کو اگر اس ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دعا کریں آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس ہاتھ میں دیا جائے، اس ہاتھ میں۔ ابھی جو ہے نا رمضان ختم ہوئی ہے نا بابو، تو پھر آپ لوگ دم ایسے چلے گئے ہیں مسجد سے کہ دم مطلب کیا بولتے ہیں نا کہ دم باندھا گیا تھا کہ دم جاؤ تو جاؤ، چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے۔ آلویز لائف ہم لوگ کہتے ہیں جنت یا جہنم ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں
ایک تو سب سے بڑی بات ہے نا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ موت کا متعین ڈیٹ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو اتنا دن مر جائیں گے تو ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ موت کا پتہ بھی نہیں ہم لوگ کو ہے کہ موت کب آئے گا. سب سے بڑی بات یہ ہم لوگ کی ہے. اس پہ غور نہیں کرتے ہیں آپ لوگ کبھی. دیکھیے جو بھی بولے ہیں ہم, اگر اس میں سے اگر ایک پوائنٹ بھی اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں سپورٹ کریں, اور اگر غلطی ہوئی تو آپ لوگ ہم کو جو چاہیں وہ ہم کو بول سکتے ہیں. شروع میں یوٹیوب پر آیا ہوں, سوچا کہ ایسے کوئی نہیں مانتا ہے, ایسے کوئی نہیں سمجھتا ہے, تو کم سے کم ایسے تو سمجھے گا نا میرا باپ, میرا بھائی, میرا بابو. ارے ہم کو عزت تو نہیں کرتا ہے, کم سے کم جو ہم سیکھے ہیں, جو اپنے استاد محترم سے جو سیکھے ہیں, کم سے کم اس ورڈ کا تو اہمیت رکھو گے نا تم لوگ. کوئی بات نہیں, مت رکھو, ہم کو کیا ہے, لیکن پھر بھی ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ کو اسی طرح کا اگر ویڈیو چاہیے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا ویڈیو ہمیں عامر بھائی سے لینی چاہیے, بہت اچھا بولتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ اس چینل پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا چھوٹا بھائی حافظ عامر اختر ہوں میں. مطلب جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو معاف کیجیے گا, پلس میرے زبان میں لکنت ہے تو یہ معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ساتھیوں. ٹھیک ہے.